حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ سے حضرت کے مرید خاص بلکہ حضرت کے چہیتے مرید اور چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی جو ڈپٹی کلیکٹر تھے، ریٹائر ہوئے اور حضرت کی زندگی میں خود کو ان نے کھپا دیا، حضرت کی ذات پر خود کو فنا کیا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نبر اللہ مرقدہ حضرت بے پناہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت کے رنگ میں اتنا رنگے، آپ ایک واقعے سے اندازہ فرمائیں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم مفتی محمد حسن نبر اللہ مرقدہ خلیفہ مجاز حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ غیر عالم حضرت کے خلیفہ سے۔ اب آپ بتائیں کہ ان کا کتنا مقام ہوگا علماء کے ہاں کہ مفتی محمد حسن نبر اللہ مرقدہ جیسا شخص ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز المجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی سے ایک سوال کیا۔ یہ سوال بہت عجیب ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بات فرمائیں کہ ذکر اللہ کا ذکر جو کام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو لیکن کسی سے بیعت کرو، کسی کے مرید ہو جاؤ اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ بیعت ہو جاؤ، مرید بنو اور شیخ سے پوچھ کے ذکر کرو۔ حضرت اللہ کے ذکر نے جو کام کرنا ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، اپنے شیخ سے پوچھیں اور پھر کریں۔ اس سے ذکر اللہ اثر کیوں زیادہ کرتا ہے؟ تو ذکر اللہ نے جو اثر کرنا ہے اس کے لیے درمیان میں شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے کیوں نہیں اثر کرتا؟ حضرت تھانوی کا جواب سنیں۔ حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ اثر تو اللہ کے ذکر ہی نے کرنا ہے، لیکن اصل اثر کرنا تب ہے جب اپنے شیخ سے ذکر پوچھے اور پھر کرے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے تلوار ہے، تلوار نے کاٹنا ہی ہے لیکن کاٹنا تب ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہو۔ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو تلوار ہوتی ہے لیکن کاٹتی نہیں ہے۔ اگر آپ تلوار سے کاٹنے کا کام لینا چاہتے ہیں تو مضبوط ہاتھ میں دو، پھر دیکھو تلوار کیسے کاٹتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اپنا کام کرتا ہے، لیکن جب ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دو اور پھر ذکر کرو تو آپ دیکھنا کہ ذکر اثر کیسے کرتا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے سنت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بندے کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو نسبت کے بعد عطا فرماتے ہیں اور صحبت کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ یہ سنت اللہ جاری ہے۔ فرمایا اس کی مثال سمجھو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں، لیکن صحابی بنتا ہی وہ ہے جس کو پیغمبر کی صحبت ملے، نبی کی صحبت میں نہ ملے اور روزانہ قرآن کریم پڑھتا رہے تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو پیغمبر کی صحبت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت یوں جاری ہے۔ اور آپ پوری اپنی ماضی اسلامی تاریخ کھول کر دیکھ لو کہ جو لوگ جتنے بڑے ہوئے ہیں ان کی کسی بڑے کے ساتھ نسبت، بڑے کے ساتھ تعلق ہوگا اور اس کے بعد پھر بڑے بنتے ہیں۔ اگر تعلق نہ ہو تو پھر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچتا جو مقام یہ دین کا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو بلکہ شیخ کے پاس رہنا ہو، شیخ کے پاس آنا جانا نہ ہو، کچھ عرصہ شیخ کے پاس رہنا ہو۔ حضرت فرماتے اس کی موٹی سی مثال سمجھ لیں، اگر آپ کسی مرغی کے نیچے انڈا رکھیں، اس انڈے سے بچہ نکلتا ہے، جب 21 دن انڈا مرغی کے پروں کے نیچے مسلسل رہے، اگر آپ 3 دن انڈا رکھیں اور پھر اٹھا لیں، پھر 3 دن رکھیں اور پھر اٹھا لیں، آپ یوں 9 مرتبہ 3 دن انڈا رکھیں، انڈا خراب ہو جائے گا، انڈر سے بچہ نہیں نکلے گا۔ اگر آپ انڈے سے بچہ لینا چاہتے ہیں تو پورے 21 دن یہ مرغی کے پروں کی حرارت میں رہنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو کچھ عرصہ مسلسل
اپنے شیخ کے ذکر کی حرارت میں رہنا ضروری ہے۔ بندہ انسان کے قلب میں جو ذکر اللہ کی حرارت ہے وہ اٹھتی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے حضرت ایک بہت پیاری مثال دے کر بات سمجھاتے۔ حضرت فرماتے کہ جس طرح دیکھو آپ کے پاس کمپاس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم قبلہ نما کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قبلہ نما وہ قبلہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ اس کمپاس میں ایک سوئی ہوتی ہے اور سوئی کے آگے کونے پر ایک مسالہ لگا ہوتا ہے، اور اس مسالے کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں قطب شمالی کی طرف جہاں مقناطیس کے پہاڑ ہیں اس کا تعلق ادھر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سوئی کو یوں گھماتے ہوئے ادھر بھی لے جائیں، اگر آپ اس کو گھما کر ادھر بھی لے جائیں، وہ فوراً ایسے ایسے حرکت کرے گی، اور جب تک قطب شمالی کی طرف نہ جائے اس کو سکون نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اس چھوٹے سے نقطے کے ذریعے قطب شمالی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، مسالے کے ذریعے۔ حضرت فرماتے اسی طرح جب آدمی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر مسلسل ذکر کرتا ہے تو شیخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے دل کی جو سوئی ہے اس کے اوپر ایک ذکر اللہ کا ایسا مسالہ لگتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے کہ اگر اس آدمی سے گناہ ہو جائے آدمی کا دل حرکت کرتا ہے، کانپتا ہے، اور جب تک توبہ کر کے اس کا رخ قطب شمالی کی طرف یعنی اللہ کی طرف نہیں ہوتا اس قلب کو سکون نہیں آتا۔ فرماتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں یہ بارہا گزارش کرتا ہوں شیخ کی مجلس میں مسلسل رہنے سے یہ نہیں کہ آدمی سے گناہ نہیں ہوتا، آدمی سے کبھی یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے شیخ کی صحبت میں رہنے سے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت شرط ہے، ہمت، کم ہمت آدمی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ہمت کرنی پڑے گی تو گناہ چھوٹے گا۔ اور شیخ کی مجلس میں رہنے سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، یا تو گناہ سے بچ جاتا ہے، اور اگر گناہ سے نہ بچے گناہ ہو جائے آدمی تڑپتا ہے، اور جب تک توبہ نہ کرے آدمی کو سکون نہیں ملتا، اور یہ کیفیت آدمی کی شیخ کی مجلس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو یہ بات اور یہ نعمت اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اگر تقویٰ چاہیے تو صادقین کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، کسی شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کرنا بے حد ضروری ہے، اور آپ حضرات طلباء اور آپ حضرات علماء ہیں، یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ میں کہتا ہوں عالم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تانگے کو چلانے والا گھوڑا ہو، تانگے پر سواریاں ہوتی ہیں اور گھوڑا اس تانگے کو کھینچتا ہے۔ یہ عوام گویا آپ کے تانگے کی سواریاں ہیں، ان کو آپ نے کھینچنا ہے۔ اس عالم کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور جتنا مضبوط طاقتور گھوڑا ہو اتنا وہ تانگے کو تیز کھینچتا ہے۔ اور اب اگر عالم ہو، علم کی طاقت موجود ہو اور عوام کو کھینچتا ہو، اگلی بات بھی سمجھ لیں، تو اگر یہ تانگے کو کھینچتا ہے طاقتور گھوڑا، لیکن اگر اوپر کوچوان مضبوط نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، تو پھر یہ گھوڑا اس تانگے کو لے کر ٹکر مارے گا، خود بھی تباہ ہوگا اور تانگے کی سواریاں بھی تباہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کی لگام کسی مضبوط کوچوان کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ خود بھی بچے گا اور سواریاں بچا لے گا۔ اللہ کی قسم اسی طرح علم کی طاقت موجود ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں ہو، پھر آدمی خود بھی بچتا ہے، عوام کو بچا لیتا ہے، اور اگر علم کی طاقت ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر یہ خود بھی تباہ ہوگا، عوام کو بھی تباہ کرے گا۔ اس لیے علم جتنا مضبوط ہو اس سے زیادہ آدمی کے شیخ مضبوط ہونا ضروری ہے، اور شیخ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے جو کان کھینچ سکتا ہو، جو رگڑا دے سکتا ہو، ایسا شیخ ہو، اپنے مرید کو ڈانٹ بھی سکتا ہو۔ یہ نہیں کہ مرید کے سامنے شیخ دم چھلا بن کے پھرتا رہے، اگر میں نے ڈانٹا تو مرید ٹوٹ جائے گا، اگر ڈانٹا تو ہدیہ نہیں دے گا، اس مرید کو توڑا تو بیعت ختم کرے گا، آئندہ ہماری خانقاہ میں نہیں آئے گا، ایسا بندہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ شیخ تگڑا ہو جو مرید کا بوقت ضرورت یہ کان بھی کھینچ سکتا ہو اور اچھے کام پر شاباش بھی دے سکتا ہو۔ اور ایک بات اور بھی سمجھیں، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جب لوگوں سے کہو بیعت کر لو تو لوگ کہتے ہیں اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں، اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں، پیر نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ حضرت فرماتے اگر اسی کے پیٹ میں درد ہو اسے کہو بھئی پھکی اور دوا لے لو، کبھی بھی نہیں کہتا
کہاں حکیم اجمل جس سے ہم دوا لیتے، حکیم اجمل ہی نہیں، دوا کس سے لیں؟ فرمایا چونکہ پیٹ اور جان کی فکر ہے، یہ محلے کے چھوٹے سے حکیم سے بھی دوا لے لے گا، اور چونکہ ایمان کی فکر نہیں ہے اس لیے بیعت سے بچنے کے لیے کہتا ہے او جی کہاں پیر، اب تو ملتے ہی نہیں ہیں، اب کہاں پیر، اب تو بزرگ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دل بہت کرتا ہے بیعت کریں، لیکن کس پر ہاتھ، کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ حضرت فرماتے یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، اگر یہ صادقین نے نہیں ہونا، اللہ نے حکم کیوں دیا ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا؟ صادقین کے ساتھ حکم کرنا، اس بات کی صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں صادقین رہنے ہیں۔ اگر صادقین کا وجود نہ ہو، اللہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہی نہ دے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں صادقین نہ ہو اور اللہ پھر فرمائے صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین کا وجود ختم کر دیں اور امت کو کہ صادقین کے ساتھ رہیں، تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ ایسی بات کا حکم دینا جو بندہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے۔ اور ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ عموماً بیعت کے لیے کسی بڑے پیر کا انتخاب کرتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، اگرچہ اس سے استفادہ نہ ہو سکے۔ فرماتے ایسا نہ کرو، جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو دو چیزوں کا خیال کرو۔ نمبر ایک، پیر ایسا ہو جس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ نمبر دو، آپ کا شیخ ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو۔ مزاج نہ ملتا ہو تو پھر بیعت کبھی نہ کرنا، پھر نفع نہیں ہوگا۔ حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے، اگر آدمی بیمار ہو اور اس کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دے کہ 2 بوتل تمہیں خون لگوانا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا خون لے کر اس مریض کو دینا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ اس آدمی سے ملتا ہو۔ اگرچہ محلے میں ریڑھی چلاتا ہو اور جس کو خون دینا بہت بڑا جاگیردار، ذمہ دار، تاجر اور فیکٹری کا مالک ہو، تو یہ نہیں کہیں گے اس کو خون اس بندے کا دیں گے جو اس سے بڑی فیکٹری کا مالک ہو۔ کہتے نہیں، فریش ہونا چاہیے، بلڈ گروپ ملنا چاہیے، اگرچہ وہ ریڑھی والے کا خون کیوں نہ ہو۔ حضرت فرماتے جس طرح بلڈ گروپ ملنا چاہیے اگرچہ جس کا گلا چھوٹا ہو، تو آدمی کا مزاج ملنا چاہیے اگرچہ وہ پیر معروف نہ ہو اور چھوٹا ہی کیوں نہ معاشرے میں شمار ہوتا ہو، تو پھر آدمی استفادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آرام سے رابطہ کر کے مزاج ملتا ہو تو استفادہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ان 2 باتوں کا آپ خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ یہ 2 باتیں بالکل ذہن نشین فرما لیں۔ تعلق مع اللہ انسان کو ملتا ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے۔ تعلق مع اللہ ملتا ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے۔ جتنی صحبت اہل اللہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی کثرت ذکر اللہ ہوتا جائے گا اور اتنا ہی اللہ کا تعلق انسان کا بڑھتا جائے گا۔ ذکر اللہ کی کثرت صحبت اہل اللہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ شیخ کی صحبت میں رہیں گے تو ذکر کرنا آسان ہوگا، کچھ عرصہ صحبت میں رہ کے مسلسل ذکر کریں، پھر انشاءاللہ ذکر کرنا مزاج بن جائے گا۔ ذکر نہیں کریں گے سکون نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا جب تک آپ کی تسبیحات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک مرتبہ میاں والی گیا، وہاں میرا بیان تھا اور ختم بخاری تھا، بنات کا مدرسہ تھا، تو آخری حدیث پر گفتگو تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے میزبان کہنے لگے مولانا صاحب یہاں 70% وہ لوگ ہیں لہٰذا ان کا خیال فرمائیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ مسئلہ بیان کروں جو 70% کا ہے تاکہ ان کو مسئلہ سمجھ آئے۔ کہتے نہیں نہیں۔ میں نے کہا نہیں کیا ہوتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے خیر ان کا خیال کیا اور صحیح بخاری کی آخری حدیث پر تقریباً 40 اور 45 منٹ کا بیان کیا۔ بیان کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے خوش ہیں، بھئی آج مولانا صاحب نے ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ کہتے آ گیا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہتے آمین۔ میں نے کہا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہتے آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم اور حیا کرو۔ وہ بہت حیران ہوئے، ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں شرم اور حیا کرو۔ میں نے کہا ابھی میں آپ سے کہتا اللہ ہم سب کو مدینہ حضور کی برکت سے لے جائے تو آپ نے کہنا تھا اب آمین نہیں کہتے، حضور کا وسیلہ دینا شرک ہے،
تمہاری برکت سے دعا مانگی تو آمین، حضور کی برکت سے دعا مانگی تو شرک ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ حیا کرو، اگر وسیلہ اور تبرک کو جائز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جائز ہے، اور اگر حضور کا جائز نہیں ہے تو تمہارا جائز کیسے ہے؟ میں نے کہا چلو 70% کا خیال کریں، لیکن 10% تو کام کرنا چاہیے نا پھر بھی۔ ایک بات پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، شاید آپ کو ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، میں بہت ساری باتیں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اس پہ بہت تعجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی میرے تعجبات جمع کر سکے اور جمع کرے، اور بہت فائدہ ہوگا امت کو ہمارے تعجبات پڑھنے سے۔ مجھے تعجب کس بات پر ہے؟ آپ اپنی مسجد میں کسی عالم کو بلاتے ہیں رمضان مبارک سے قبل، اور آپ کہتے ہیں حضرت ہمارے محلے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، آپ روزے پر بیان فرمائیں تاکہ روزہ رکھیں۔ آپ کسی شخص کو بلاتے ہیں اپنی مسجد میں اور بیان کرواتے ہیں نماز پر، آپ کہتے ہیں ہمارے محلے کے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بیان فرمائیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں۔ آپ کسی شخص کو بیان کے لیے بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں جو لوگ نکاح کرتے ہیں اس میں رسوم و رواج بہت ہے، سنت کا خیال نہیں کرتے، تو آپ مسنون نکاح پر بیان کریں تاکہ لوگ سنت کے مطابق نکاح کریں۔ اچھا، آپ اپنے محلے میں ایک عالم بناتے ہیں یا مولانا صاحب یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا فلاں صحابی پر کچھ اعتراض کرتے ہیں، آپ عظمت صحابہ پر بیان کریں تاکہ صحابہ کے بارے میں اشکالات ختم ہو جائیں۔ آپ ایک عالم کو بلاتے ہیں یا مولانا صاحب ہمارے ہاں کچھ لوگ قادیانی ہیں، کچھ قادیانی ہو رہے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ بیان کریں تاکہ لوگ قادیانی نہ ہوں اور جو ہوئے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ ایسے کرتے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ، ایسے ہوتا ہے نا؟ اور جب میں آتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب یا مسئلہ حیات النبی بیان نہ کریں، کچھ مماتی بھی ہیں، یا مسئلہ تقلید بیان نہ کریں، کچھ غیر مقلد بھی ہیں، یا فلاں مسئلہ بیان نہ کریں، کچھ اہل بدعت بھی ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو مسئلہ ہو باقی علماء کہتے ہیں کہ یہ بیان کریں تاکہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، اور مجھے کہتے ہیں یہ بیان نہ کریں تاکہ ٹھیک ہو جائیں۔ باقی سب کو بیان کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ بیان کریں جو ضرورت ہے، اور جب مجھے بلاتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ نہ بیان کرنا یا دعا وہ بھی ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس پہ بہت تعجب ہوتا ہے، ایک ہمارا کیا قصور ہے کہ مولانا صاحب یہ نہ بیان کریں، یہ نہ بیان کریں، یہ نہ بیان کریں، مسئلہ حیات کیوں نہ بیان کریں؟ دو مماتی بھی ہیں۔ تقلید کیوں نہ بیان کریں؟ دو غیر مقلد بھی ہیں۔ یہ مسئلہ کیوں نہ بیان کریں؟ چاند اہل بدعت بھی ہے۔ اور کسی اور کو بلائیں گے مولانا صاحب نماز پر بیان کریں، یا کچھ بے نماز ہیں، روزے پر بیان کریں، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، یہاں پر سود کا بیان کریں، کچھ لوگ سود کھاتے ہیں، نکاح مسنون بیان کریں، کچھ لوگ رواج کے مطابق کرتے ہیں، نکاح کا سنت کا خیال نہیں کرتے، اور مجھے کہتے ہیں آپ یہ نہ بیان کریں، کچھ وہ بھی ہیں۔ مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری سمجھ سے باہر۔ آپ کو میرا تعجب سمجھ آ گیا؟ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ۔ عام ولایت اور عام دوستی ہر ایمان والے کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص تعلق اور ولایت خاصہ یہ صرف عام ایمان والے کو نہیں بلکہ متقین کو ملتا ہے، اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے یا گناہ کرے اور توبہ کر لے۔ اس کی وجہ متقی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا، اور جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس سے گناہ ہو جائے اور پھر توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابتداءً گناہ نہ کرے تب بھی متقی، اور گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے تب بھی متقی۔ تو یہ متقی اور تقوی والا، اس کو ولایت خاصہ، اللہ کی خاص دوستی اور خاص تعلق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا کر ولایت عامہ حاصل کر چکے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ولایت خاصہ تم حاصل کرو۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیتے ہیں، اور یہ آدمی جتنا بڑا ہو یہ اس کی بڑی عادت ہوتی ہے، اگر کسی کے ذمہ کام لگائے تو کام کیسے کرنا ہے اس کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی
اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم صادقین کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی مل جائے گا۔ اب بظاہر آدمی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین، اگر تمہیں تقوی چاہیے تو متقین کے ساتھ رہو، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ اس کی وجہ دنیا میں متقی دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو ظاہراً متقی ہوتے ہیں اور باطناً فاسق ہوتے ہیں، ان کی خلوت الگ ہوتی ہے اور جلوت الگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کاذب فی التقوی۔ اور وہ شخص جس کی جیسی خلوت ویسی جلوت ہو، جیسا کمرے کے اندر ویسا کمرے سے باہر، اسے کہتے ہیں صادق فی التقوی، یہ سچا متقی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بات سمجھائی، اگر تقوی تمہیں چاہیے تو ان کی صحبت سے ملے گا جو صادق فی التقوی ہیں، جن کی جیسی خلوت ہے ویسی ہی جلوت ہے، جیسا بند کمرے میں رہتے ہیں ایسا ہی کمرے سے باہر رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق عطا فرما دے۔ اب ایک بات اور سمجھیں، یہاں لفظ مع استعمال فرمایا جو معیت سے ہے۔ معیت کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق کے ساتھ مستقل رہو، اس کی معیت تم ملے، اس کا ہمیشہ کا ساتھ ملے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے پتہ چلتا ہے تقوی آدمی کو تب ملتا ہے جس کو متقی اور صادق فی التقوی سمجھ کر اپنا شیخ بنائے، اس کے پاس رہے، یہ نہیں کبھی آئے اور چلا جائے، آئے اور چلا جائے۔ آنے اور جانے سے تقوی نہیں ملتا، مستقل شیخ کے پاس رہنے سے تقوی ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آدمی شیخ کے ساتھ رہے پھر اور کوئی کام نہ کرے، اور کام کرے لیکن کچھ عرصہ مسلسل شیخ کے ساتھ رہے، شیخ والا رنگ اس پہ چڑھے، اور اس کے بعد یہ پھر آدمی چلا جائے، پھر فرق نہیں پڑتا۔ اور کتنا رہے، حضرت مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ کتنا رہے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا خلط ملط اختلاط کرو، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم دیکھنے میں ان جیسے نظر آؤ، تم پر شیخ کا رنگ چڑھ جائے، تمہیں دیکھنے سے پتہ چلے کس آدمی کا مرید ہے، اتنا ان کے ساتھ رہو، تو پھر دیکھو تقوی کیسے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ اب میں نے صبح یہ روایت پیش کی تھی، ان نے اس پر اعتراض کیا کہ روایت ضعیف ہے۔ روایت کا ضعیف ہونا الگ بات ہے اور ضعیف روایت سے استدلال کرنا الگ بات ہے۔ ہم نے کوئی مسئلہ شرعیہ پیش نہیں کیا کہ جس کی روایت کا صحیح ہونا شرط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح فضائل میں ضعیف روایت چلتی ہے، اسی طرح مسائل میں بھی ضعیف روایت چلتی ہے۔ یہ عمومی قانون نہیں ہے کہ مسائل میں ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے جو سندن ضعیف ہو۔ بہت سے روایات ایسی ہیں جو سندن ضعیف ہوتی ہیں اور اس کے متن پر امت کا اجماع ہو جاتا ہے۔ روایت سندن کمزور ہوتی ہے، مجتہد اس سے استدلال کر لیتا ہے۔ روایت سندن کمزور ہوتی ہے اور اس کے متن پر عمل کو تلقی امت بالقبول مل جاتا ہے، تو پھر روایت ضعیف ہونے کے باوجود بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن نہ بنائیں کہ جو روایت سندن ضعیف ہوگی ہم اس کو نہیں لیں گے یا قابل استدلال نہیں ہوگی۔ مجتہد کی شرائط کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کو امت مجتہد کہے، امت سے کیا مراد ہے؟ امت سے مراد میں اور آپ عام آدمی نہیں ہے، امت سے مراد فقہائے امت مراد ہے۔ جس آدمی کے مجتہد ہونے پر فقہائے امت کا اجتماع ہو کہ یہ شخص مجتہد ہے، اسے مجتہد مانتے ہیں۔ فقہائے امت جس کو مجتہد نہ مانے اسے مجتہد نہیں مانتے۔ اگر کوئی غیر مقلد سوال کرے تقلید آپ کے نزدیک واجب ہے، اس پر قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل پیش کرو، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے یہ غیر مقلد ہے، لہذا یہ جاہل بھی ہے اور کم عقل بھی ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ واجب کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نہیں چاہیے۔ اگر نص قطعی ثبوت قطعی دلالت بھی ہو، اس سے جو ثابت ہوگا واجب نہیں ہوگا، وہ فرض ہوگا۔ ہم نے تقلید کو فرض نہیں کہا، واجب کا، تو واجب کے اندر ظنی دلالت بھی چلتی ہے یا قطعی دلالت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے یہود و نصارہ کا جواب فقہ ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟
میں صبح دلیل تو دے رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں اگر قرآن کریم ناقص ہے، اس میں مسائل نہیں ہے، اصول نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو میں نے ثابت کیا تھا قرآن کریم کامل ہے اور اس کے کمال کی عملی صورت کا نام فقہ ہے۔ یہ جواب ہی تو پیش کی، اسی پر تو پوری گفتگو کی تھی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا، یا ہمارے ایک استاد سے فرماتے تھے، یہ ایک شاگرد تھا درسگاہ میں بیٹھا تو سوال نہیں کرتا تھا، استاد جی نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی سوال کیا کرو، تم خاموش رہتے ہو، کبھی بھی سوال نہیں کرتے۔ تو دوسرے دن استاد جی نے مسئلہ پڑھانا شروع کیا روزے کا، کہ روزہ کسے کہتے ہیں، افطار کب ہوتی ہے۔ تو استاد نے مسئلہ سمجھایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا استاد جی میرا ایک سوال ہے۔ استاد جی بڑے خوش ہوئے کہ آج اس نے بھی سوال کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ استاد جی نے کہا شاباش بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے۔ اس نے کہا استاد جی کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر افطار کب کریں۔ فرمایا تو اچھا کرتا ہے خاموش رہتا ہے، تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اگر غیر مقلدین اعتراض کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 احادیث یاد تھی، وضاحت فرمائیں۔ آپ انہیں کہہ دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، امام صاحب کو 17 حدیثیں یاد نہیں تھی، امام صاحب کو بہت ساری احادیث یاد تھی، یہ جھوٹ مت بولو۔ یہ امام صاحب پر الزام ہے کہ آپ کو صرف 17 احادیث یاد تھی۔ مجتہد کا دلیل شرعی سے ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی مجتہد کا نام تو ذکر نہیں، اس قید سے تو پھر ہر ایک مثلاً ذاکر نائک کہہ سکتا ہے میں بھی مجتہد ہوں۔ اب ذرا سوال سنیں، اصل سوال ہے کہ دلیل شرعی سے مجتہد ہونا ثابت ہوتا تو کیا مطلب کیا ہے؟ یہی بات تو میں نے صبح کی تھی کہ یہ جو ہم نے کہا کہ تقلید ایسے مجتہد کی کریں گے جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ یہ ہم نے کیوں کہا؟ تاکہ ہر بندہ یہ نہ کہ میں مجتہد ہوں۔ مجتہد تب ہوگا جب اس کے اجتہاد پہ دلیل شرعی ہو، اور دلیل شرعی کیا تھی؟ قرآن کریم میں ہو وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، نام ہے یا نہیں؟ بولو، داؤد اور سلیمان کا نام ہے نا قرآن میں، تو نام کیوں نہیں ہے؟ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا تو حضرت معاذ کا نام ہے یا نہیں؟ تو نام ثابت ہو رہا ہے نا۔ حضرت امام حنیفہ مجتہد ہے، امت کا اجماع ہے، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نام ہے یا نہیں؟ تو یہی تو دلیل ہے کہ اس کا مجتہد ہونا قرآن کریم سے ثابت ہو، مجتہد ہونا اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہو، یا مجتہد ہونا امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ اور اجماع امت سے مراد ہے اجماع فقہائے امت۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو مجھے بعض ساتھی کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، اور سکھ بھی سنتے ہیں، ہندو بھی سنتے ہیں، سکھ بھی سنتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا آدمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سکھ سنتے ہیں، کیا بات ہے؟ بڑا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہندو سنتے ہیں۔ بھائی تم یہ کہو کہ بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کو اہل علم سنتے ہیں۔ کسی آدمی کا اہل علم ہونا مسلم تب ہوتا ہے اس کو اہل علم سنیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے حضرت کے دور کی بات، آج کا دور کتنا گر چکا ہے۔ فرمایا ہمارے ان لوگوں سے تو وہ نائی کی عورت ہی بہتر ہے، اس نائی کی عورت بہتر ہے کہ جس نائی نے بادشاہ سلامت رات کو سفر سے واپس تشریف لائے، اور صبح ایک نائی نے ان کی سونے کی حالت میں حجامت کی، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کسی نے خط کر دیا ہے، ایسے فن دکھایا۔ بادشاہ اٹھے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور دیکھا کہ کسی نے حجامت کی ہے، اور بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کس نے کی ہے؟ کہا جی فلاں بندے نے۔ کہا اس کو لاؤ، ہم اس کو لقب بھی دیں گے اور انعام نقد بھی دیں گے۔ اس کو شاہی دربار سجا کے لایا گیا، تو بادشاہ نے انعام نقد بھی دیا اور اس کو استاذ کا لقب بھی دیا، بھئی یہ استاذ ہے، شاہی خطاب دیا کہ یہ استاذ ہے۔ گاؤں میں جب خبر پہنچی تو گاؤں کی عورتیں اس نائی کی بیوی کے پاس آئیں مبارکباد دینے کے لیے۔ کسی نے کوئی گڑ لائی، کوئی شکر لائی، کوئی چینی لائی، کوئی مٹھائی لائی، مبارک ہو۔ اس نے کہا کس بات کی مبارک؟ یا تمہارے شوہر کو اس بادشاہ نے استاذ کا لقب دیا ہے۔ اس نائی کی عورت نے کہا مجھے مبارکباد مت دو، مجھے مبارکباد تب دینا جب 4 نائی مل کر میرے خامد کو استاذ کا لقب دیں۔ بادشاہ کو کیا پتہ کہ نائی کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ؟ تو بادشاہ کے لقب دینا یہ میرا کوئی اعزاز نہیں ہے، میرا اعزاز تب ہے کہ حجامت کے فن والے 4 بندے میرے شوہر کو استاذ مانیں، پھر آ کر مجھے مبارک دینا۔
حضرت فرماتے وہ عورت اتنی بات سمجھتی تھی جتنی آج ہمارے مرد بھی نہیں سمجھتے۔ لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بہت بڑا صاحب علم ہے، کیوں؟ اس کو داڑھی منڈے سنتے ہیں۔ بہت بڑا صاحب علم ہے، کیوں؟ اس کو ہندو سنتے ہیں۔ بہت بڑا اس کے پاس علم ہے، کیوں؟ اس کو سکھ سنتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تم کو بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس کو اہل علم سنتے ہیں۔ پھر تو سمجھ آئے، تو اہل علم میں سے بڑا اسے شمار کریں گے کہ اہل علم جسے کہ اس کا یہ عالم ہے، علماء اس کو سنیں۔ حضرت روح حادث ہے یا قدیم؟ اگر حادث ہے تو سمجھائیے، اگر قدیم ہے تو سمجھائیے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفات ہے، اس کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں حادث ہیں۔ روح نہ اللہ کی ذات ہے نہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے قدیم تو نہیں ہے، بس حادث ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق پر کوئی صریح روایت نہیں ہے، لہذا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس بات پر تو صریح روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سوال یہ ہے کہ انسان زندہ ہو اور پھر روح کا تعلق نہ ہو، این خیال است و محال است و جنوں، یہ پاگل ہی ذہن رکھ سکتا ہے، سمجھدار بندہ ذہن نہیں رکھ سکتا۔ جب آپ پیغمبر کی حیات پر نص پیش کریں گے تو حیات بغیر تعلق روح کے بھی ہوتی ہے۔ ایسی کون سی حیات کی قسم ہے کہ روح کا تعلق بھی نہ ہو اور حیات بھی نہ ہو؟ اور پھر آپ کہتے ہیں روح اور جسم کے تعلق پر کوئی صریح نص پیش فرمائیں۔ میت سے سوال و جواب کے وقت روح کا اعادہ کیا جاتا ہے یا روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حیات آ جاتی ہے؟ جو احادیث میں پڑھتا ہوں اس کو آپ سن لیا کریں، یاد کر لیا کریں، یا کم از کم سمجھ لیا کریں۔ میں نے سبق کے دوران کل اور آج کئی بار یہ حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعاد روحہ الی جسدہ، تعاد روحہ الی جسدہ، میت میں قبر کو رکھتے ہیں پھر روح کا اعادہ ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ برحق عقیدہ ہے۔ الفقہ الاکبر میں امام صاحب نے بھی لکھا ہے، اعادۃ الروح الی الجسد فی قبرہ حق، کہ روح کا اعادہ قبر میں جسم کی طرف یہ برحق عقیدہ ہے۔ اب پھر بھی کہتے ہیں روح کا تعلق ہوتا ہے، اعادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب حدیث سن لیتے ہیں تو اس کے بعد تو چٹ نہ لکھا کریں نا۔ بعض ساتھی ایسے چٹ پہلے لکھ لیتے ہیں، وہ بات بیان کے اندر آ بھی جاتی ہے، پھر بھی چٹ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ میری چٹ بھی ایک بار پڑھ کر سنا دی جائے اور پتہ چلے کہ میں بھی یہ سبق کے اندر آیا ہوا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے سبق میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بعض ایسے ہم عقیدہ تو ہیں لیکن متاثر دوسروں سے ہیں کہ ان کے پاس ایک عرصہ گزار چکے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چٹ لکھنے والا کون ہے، فلاں نے کیوں لکھی ہے۔ بعض واقعتاً اشکال کی وجہ سے لکھتے ہیں اور بعض اپنے وجود کا ثبوت دینے کے لکھتے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، تو آپ کے آنے پر میں خوش ہوتا ہوں، پریشان میں نہیں ہوتا۔ بعض سمجھتے ہم بتائیں گے نا ہم ہیں تو شاید یہ بیچارہ گھبرا جائے گا، یہ سب آپ کی غلط فہمی ہیں، یہ غلط فہمیاں دور فرما لیں۔ اب تو آپ میرے گھر بیٹھے ہیں، میں آپ کے گھر میں آ کر بولتا ہوں تو نہیں گھبراتا، اور آپ میرے گھر میں بیٹھو تو پھر میں آپ کو دیکھ کر گھبرا جاؤں گا۔ اس سے بڑا پاگل پنا کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ لفظ حضور کے معنی کی وضاحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرنا ہمارے ہاں متعارف، متداول اور ہمارے اکابر کی کتب میں موجود ہے۔ اصل میں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی لفظ کا اس عرف میں معنی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے عرف میں حضور کا معنی کیا ہے؟ یہ عزت کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے، تنقیص کے لیے ہے۔ تو جب یہ لفظ ہمارے یہاں عزت کے لیے بولا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت کا حقدار کون ہے؟ آپ کیا کو بڑا ہو تو آپ کہتے ہیں حضور والا میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، حضور والا میری آپ سے گزارش ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہ عزت کا لفظ ہے، اس لیے عزت کا لفظ کے سب سے زیادہ حقدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فضائل اعمال سے فضائل درود نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ فضائل اعمال سے فضائل درود کسی نے بھی نہیں نکالا، یہ چند دکانداروں نے نکالا ہے اور بعض لوگ جو گھبراتے ہیں انہوں نے نکالا ہے۔ اس لیے میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں کچے تبلیغی نہ بنے، پکے تبلیغی بنے، اور آپ یہ عہد کرو کہ ہم اس فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں گے جس کے ساتھ فضائل درود بھی شامل ہے انشاءاللہ۔ آپ نیت فرماتے ہیں؟ بولو، جن کا ارادہ وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ سمجھ آ گئی؟ جب آپ جائیں نا کسی دکان پر اور فضائل اعمال خریدیں، دیکھیں اس کے ساتھ فضائل درود ہے یا نہیں۔
اگر ہے تو خریدنی ہے تو نہیں بھئی ہم فضائل درود والا خریدیں گے۔ 10 بندے ایک دکان پہ چلے جائیں، آئندہ دکاندار وہی فضائل اعمال رکھے گا جس کے آخر میں فضائل درود لگا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ دکاندار کو فضائل سے غرض نہیں ہے، اس کو بیچنے سے غرض ہے، بس جیسا گاہک ملتا ہے ویسی وہ کتاب رکھ لیتے ہیں، تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور یہ ہمارے یہاں بات غلط مشہور ہے کہ تبلیغ والے فضائل درود کی تعلیم سے منع کرتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات میرے تعجبات ہے نا، یہ تعجب بھی آپ نوٹ کریں، پتہ نہیں اس کو نوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں، میں کہتا ہوں یہ میں یہاں نہیں، میں باہر بھی ایک بات کہتا ہوں دنیا میں، مجھے ایک بات پر بہت تعجب ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ حکایات صحابہ لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل نماز لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل قرآن لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل رمضان لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل ذکر لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل حج لکھے تو ٹھیک ہے، فضائل صدقات لکھے تو ٹھیک ہے، اور فضائل درود لکھے تو گمراہ ہے۔ بھئی جب ایک آدمی گمراہ ہے تو اس کی باقی کتابیں پڑھنا کیسے ٹھیک ہے؟ اور اگر آدمی صحیح العقیدہ ہے تو اس کی یہ کتاب ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ وہ اس پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ بھئی وہ آدمی جو حضرت کے عقیدے کا منکر ہے، وہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کرتا ہے، اور جب فضائل درود آتی ہے تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ تو غلط آدمی کی کتاب کی تعلیم کرانا کیسے جائز ہوگا؟ اگر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہیں تو آپ کی ساری کتابیں ٹھیک ہیں، اور اگر ایک ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو گمراہی تو ایک عقیدے کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے نا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی جو دیوبندی تھا بہت پریشان تھا اس بات پر کہ شیعہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اس پر دلائل دیتے ہیں، غرض ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اس پر دلائل دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کون سی اس نے مجھ سے سوال کیا، استاد جی سمجھانے کا ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں اس کو سمجھاؤں اور اس کا بنا ظاہر ہونے لگے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی سے کہو کوئی ایک مسئلہ آپ چن لو اور اس مسئلے پر مختلف علماء کی کتابیں دیکھ لو اور مختلف علماء کے بیانات سن لو، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے نا کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، تو اسے کو کوئی ایک مسئلہ چن لو اور اس مسئلے پر مختلف علماء کی کتابیں، عبارتیں اور ان کے بیان سن لو، پھر اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے۔ اگر تقلید شخصین کے بقول ناجائز ہے تو وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، تو کیا یہ ناجائز نہیں، شرک نہیں؟ دیکھیں یہ سوال آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور حضور کو چھوڑ کر کسی امت کی بات مانیں تو یہ تقلید ہے۔ تو حضور کی بات کو تقلید نہیں کہتے، اس لیے کہتے ہیں نبی کی اتباع کریں، نبی کے علاوہ امتی کی بات مانیں گے تو یہ شرک فی الرسالت ہوگا، شرک فی توحید نہیں ہے، شرک فی الرسالت ہے، لہذا ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کو یہ نہ سمجھاؤ، ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تو اتباع ہے، اطاعت پیغمبر ہے اور دین ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نبی پاک کی بات کیسے مانیں گے؟ حضور پاک کی بات جو بتائے گا تو امتی ہوگا، اس امتی پر اعتماد کریں گے تو بات مانیں گے، اعتماد نہیں کریں گے تو بات کیسے مانیں گے؟ تو پیغمبر کی اتباع کرنے کے لیے بھی کسی امتی کی تقلید کرنی پڑتی ہے تو پھر نبی کی بات ملتی ہے۔ امتی کی تقلید نہ کریں تو نبی کی بات مل ہی نہیں سکتی، اس لیے آپ کسی امتی کی تقلید کریں گے تو پھر حضور کی اتباع نصیب ہوگی، ورنہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کے ہاں موت کے بعد جائیں تو تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو ایک ضرورت فوت ہونے والے میت کی ہے اور ایک ضرورت اہل میت کی ہے۔ اہل میت کی ضرورت تعزیت ہے اور میت کی ضرورت اصال ثواب ہے۔ ہم تعزیت بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا، اس کے لیے میت والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ٹیلی فون کر لیں، میسج کر لیں، ای میل کر دیں، فیکس کر دیں، ان کے ہاں جا کر تسلی کے کلمات بول دیں، یہ تعزیت کی ساری صورتیں ہیں۔ اور اصال ثواب کے لیے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بندہ فوت ہے وہ کراچی میں ہے، میں رہتا ہوں سرگودا میں، تو سرگودا سے اہل میت کے ساتھ تعزیت تب ہوگی جب میرا ان سے رابطہ ہوگا۔ تعزیت کا معنی ہے کہ ان کو میں تسلی دوں، تسلی تب ہوگی جب رابطہ ہوگا نا، ٹیلی فون کروں گا یا کراچی جاؤں گا۔ اور ان کے ہاں تعزیت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ غم زدہ ہوتے ہیں، گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، پریشانی بہت ہے،
جب دوست احباب رشتہ دار گھر میں آتے ہیں اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، صبر آ جاتا ہے، دکھ تقسیم ہو جاتا ہے، اور ان کے اپنے خاندان اور معاشرے میں عزت ہوتی ہے کہ ان کے تعلق والے ماشاءاللہ بہت ہیں، اس سے تسلی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے تو اہل میت کے گھر جائیں گے یا رابطہ کریں گے، اور ایک ضرورت ہے میت کی جس کا نام اصال ثواب ہے۔ ہم ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں۔ ثواب کا معنی ہوتا ہے عمل کریں اجر خود لیں، اصال ثواب کا معنی عمل کریں اور اجر کسی اور کو دیں۔ تو اصال ثواب کے لیے ہمیں یہاں سے کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے پڑھ کے یا نیک عمل کر کے میت کی روح کو بخشیں گے تو اصال ثواب ہو جائے گا۔ اب جو میت کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں دعا مانگتے ہیں، وہاں دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، لیکن دعا مانگیں تو اس کا ثبوت بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اس کی گنجائش بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حضرت شیخ سرفراز رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے کہ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب غزوۃ اوطاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر صحابی کو بھیجا ایک کافر کے ہاں، اس کا نام تھا درید بن السمہ، قتل کیا، وہ مارا گیا۔ حضرت ابو عامر کے گھٹنے پر ایک تیر لگا، زخم آیا، وہ جب تیر کھینچا تو خون بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر کو یہ یقین ہوا یا کسی حد تک گمان ہوا کہ شاید اب میں زندہ نہ رہوں۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ نا میری شہادت کے بعد، تو فرمان لگے یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اقرئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، حضور کو میرا سلام دینا، وقل لہ، اور آپ سے عرض کرنا استغفر لی، کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتا ہے وہ شہید ہو گئے، میں حضور کے پاس گیا، میں نے آپ کا سلام دیا اور دعا کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، ثم رفع یدی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ نے دعا مانگی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عامر عبید کی مغفرت فرما۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اللہم اجعل یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ قیامت کے دن اپنی مخلوق میں بہت سے لوگوں سے ان کو فضیلت عطا فرما۔ اب دیکھو اللہ کے نبی خبر ملی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع ملے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یہ تو صراحتاً ثابت ہو گیا۔ ہاں آدمی فوراً نہ مانگے اور میت کے گھر جا کے اٹھا کر مانگے، تو چونکہ ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا مانگنا ثابت ہو گیا ہے، اس لیے اس پر انکار اور نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے تو اس پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، بس اعتدال کا راستہ اختیار کریں، اسی میں خیر ہے۔ ایک مولانا صاحب کا نام لیا، میں نام ان کا نہیں لیتا۔ فلاں مولانا صاحب نے بیان میں فرمایا ہمیں صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کوئی مثال نہیں ملے گی، پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ مولانا صاحب نے بالکل غلط فرمایا ہے۔ امت کے مسائل کا حل اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے دور سے نہیں ملے گا تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں اس امت میں جتنا بگاڑ ہے، کمزور ایمان والے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا، صحابہ میں نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کامل ایمان والے تھے۔ بھائی یہ بات دیکھیں، صحابہ کامل ایمان والے تھے، آپ کا گلہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا، کیوں؟ صحابہ کرام نیک اعمال کرتے تھے تو صحابہ کرام سے گناہ بھی ہوتا تھا۔ اب اگر اس امت سے گناہ ہوگا تو یا تو صحابی گناہ نہ کرتا، معصوم ہوتے، پھر تو آپ کہتے صحابہ کی بجائے بنی اسرائیل کو دیکھیں۔ جب صحابہ معصوم نہیں، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے، تو پھر صحابہ سے رہنمائی آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ امت گناہ کرے تو صحابی سے گناہ تو ہوا ہے، اب اس گناہ کے بعد جیسے توبہ صحابی کی تھی ہمیں کرنی چاہیے، جو طرز عمل ان کا تھا ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس پر ان نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک بات سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے کتنے بچے ذبح کیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے نہیں ہیں، تو اگر آج ہم نہیں بولتے تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ بات تو غلط ہوگی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے دور میں جانا پڑے گا کیونکہ وہ کمزور ایمان والے تھے، اور جو مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی ہے وہ تو کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ان کا ایمان تھوڑا ہی کمزور تھا۔ بات صرف اتنی ہے فرعون نے بچے قتل کیے، ابھی اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ خاموش رہے، اور جہاد کا حکم آ گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ایمان مکہ مکرمہ میں تھا مدینہ منورہ میں بھی تھا۔ مکہ میں حکم تھا کفوا ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، آپ نے روک کے رکھا ہے۔
مدینہ منورہ میں آئے، اذن للذین یقاتلون، ہاتھ چلا دو، آپ نے ہاتھ چلا دیا ہے۔ تو جب تک حکم نہ ہو تب تک نبی عمل کیسے کریں گے؟ بات تو صرف اتنی ہے۔ اس لیے مولانا صاحب کی بات ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بات دلائل کی بنیاد پہ صحیح کرنی چاہیے۔ مماتی علماء توحید بہت اچھی بیان کرتے ہیں، کیا ان کی تعریف کرنا ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے چٹ لکھنے والا یا مماتی ہے اور یا مماتیوں سے متاثر ہے۔ مماتی توحید اچھی بیان نہیں کرتے، توحید کی آڑ میں اکابر کو رگڑے خوب لگاتے ہیں، رگڑے لگا کر توحید بیان کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ توحید کی آڑ میں گستاخ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں، ایک مماتیوں کا ہے جو ملحد ہے، اور ایک اہل بدعت کا ہے جیسے بریلوی حضرات ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ملحدین توحید ایسی بیان کرتے ہیں کہ گستاخ بن جاتے ہیں، اور مبتدین عشق مصطفیٰ ایسا بیان کرتے ہیں کہ شرک کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیوبند والے اعتدال میں رہتے ہیں، توحید کی آڑ میں گستاخ نہیں بنتے اور ادب کی آڑ کے اندر مشرک نہیں بنتے، توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ اس لیے آپ ان سے متاثر ہوں گے، ہم ان سے متاثر نہیں ہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل ان کے حل میں لکھا ہے، نمبر 1 مماتی گمراہ ہیں، نمبر 2 ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 ان سے کی تقریر سننا ناجائز ہے، نمبر 4 ان سے تعلقات رکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا ہے، میں صرف ان کا فتویٰ نقل کرتا ہوں۔ آپ کو ناقل پر غصہ آتا ہے اور فتویٰ لکھنے والے پر غصہ نہیں آتا، کیوں ان پر غصہ نکالیں گے تو سامنے سے آپ کو جواب ملے گا، اور مجھ پر غصہ نکالیں گے تو آپ کو شاباش ملے گی، بہت اچھا تو نے مولانا لیاز کو عمر پہ غصہ نکالا ہے۔ اور میں حضرات سے کہتا ہوں اس پر میں اتنا خوش ہوں، میں اپنی خوشی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے وہ حضرات جو ہمارے اکابر کے خلاف بولتے تھے، میرے میدان میں آنے کے بعد اکابر کو چھوڑ دیا، میرے خلاف بولتے ہیں، تو جتنا دیر مجھے گالیاں نکالیں گے میرے اکابر محفوظ ہو جائیں گے نا۔ تو اگر مجھے گالی سے میرے اکابر محفوظ ہوتے ہیں تو یہ سودا سستا ہے، اس لیے جی بھر کے گالیاں نکالو اور میرے اکابر کی جان چھوڑ دو، میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا، صدر ممنون نہیں فقیر ممنون ہوں گا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سے صریح آیت پیش کریں، جیسے مماتی پیش کرتے ہیں انک میت کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ صریح آیتیں جس کا میں سبق میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یا مماتی ہے یا فقیر مماتیوں سے متاثر ہے۔ انک میت، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اختلاف یہ نہیں کہ پیغمبر کی قرآن میں موت کی خبر ہے یا نہیں، ایک ہے خبر موت، ایک ہے وقوع موت۔ قرآن میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی ہے، قرآن کریم میں اللہ کے نبی کی موت کا وقوع بیان نہیں کیا، تو مماتی خبر کا قائل نہیں ہے، وقوع کا قائل ہے۔ تو انک میت ان سے موت کا واقع ہونا نہیں، موت کی خبر ثابت ہو رہی ہے۔ اور ہمارا اختلاف یہ دنیوی موت کے واقع اور خبر میں نہیں ہے، اختلاف موت کے بعد حیات پھر قبر کے بارے میں ہے۔ تو انک میت دنیا کی موت پہ دلیل تو ہو سکتی ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ اس پہ دلیل نہیں کہ قبر کے اندر بھی موت رہتی ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مماتیوں کی صحیح نص آپ کے پاس موجود ہو تو مجھے وہ پیش فرمائیں، آپ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہوگا۔ میں تو آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، آپ پیش ہی نہیں فرماتے۔ حنفیہ کے ہاں استمناء بالیاد جائز ہے، بلکہ زنا کا خوف ہو تو واجب ہے۔ مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو کتب عبارات، کتب فقہ کی بعض اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور بعض اعتراضات کے جوابات آپ کی فائل کے اندر موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی استمناء بالیاد والا، میرا خیال ہے آپ نے چٹ اس وقت لکھی ہے جب تک آپ نے فائل دیکھی نہیں تھی، اگر وہ فائل دیکھ لی ہوتی تو پھر آپ چٹ نہ لکھتے۔ حنفیہ کا استمناء بالیاد حرام ہے، آپ کو کس نے کہا واجب ہے؟ استمناء بالیاد حنفیہ کے حرام ہے۔ فرق کیا ہے؟ بس اوقات آدمی استمناء بالیاد کا معنی ہے مشت زنی، جسے آج انگریزی میں کہتے ہیں ہینڈ پریکٹس۔ کتنا لفظ کتنے اچھے بنا لیتے ہیں، لفظ اچھے ہونے سے عمل تو اچھا نہیں ہوتا نا۔ میں یہ لفظ اس لیے کبھی بولتا رہتا ہوں کہ ہمیں انگریزی پڑھی نہیں ہے، لیکن جو آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم سادے ہیں مگر اتنے سادے بھی نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ تو استمناء بالیاد مشت زنی کبھی ہوتی ہے شہوت کی وجہ سے، اور کبھی ہوتی ہے زنا کے بچنے کی وجہ سے۔ فقہاء احناف نے اتنا لکھا ہے استمناء بالیاد مشت زنی حرام ہے، خواہش پوری کرنے اور شہوت کے لیے ہو تو بالکل حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں اس کی بیوی بھی نہ ہو، نکاح کی صورت بھی نہ ہو، اور گناہ سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، مثلا ایسے ملک میں ہے جہاں نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا اور بے حیائی فحاشی بہت زیادہ ہے،
زنا سے بچنے کی صورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو یقین ہو جائے کہ اگر خواہش میری رہی تو میں زنا کر بیٹھوں گا، استمناء بالیاد کرے اور زنا نہ کرے، کیوں؟ یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ زنا بڑا حرام ہے، یہ چھوٹا حرام ہے، تو چھوٹے حرام سے بڑے حرام سے بچ گیا ہے، لہٰذا اس کی تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ استمناء بالیاد جائز ہے۔ آپ اچھی طرح دال کھا لیں، جوش چڑھے اور ہینڈ پر ایکسٹرا شروع کر دے، کیوں؟ فقہ حنفیہ کیا جائز ہے؟ یہ تمہاری دال کھانے کے بعد جائز نہیں لکھی کہ جہاں 2-4 بکرے کھائیں اور شروع ہو جائیں جی فقہ نے لکھا جائز ہے۔ آپ جاؤ جا کر شادی کرو، کون سی شادی نہیں ہوتی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک حالت اختیار، ایک حالت اضطرار ہے۔ حالت اختیار میں مشت زنی حرام ہے، اور جب اضطرار کی ایسی کیفیت ہو جائے اس کے علاوہ گناہ سے بچنے کی صورت ہی کوئی نظر نہ آئے تو پھر یہ کر کے جان چھڑا لو بس۔ اب سمجھ آئی؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ میں چونکہ بیرون جاتا ہوں، ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے علم میں ایسی باتیں آتی ہیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کیا کریں؟ اب ہم ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، میں بھی ساتھ کافر لڑکی بھی ہے اور اس نے نکر پہنی ہے، انڈرویئر پہنا، بالکل ننگی ہے، اب میں ہوں اور ہم دونوں بند کمرے میں ہیں، وہ جبراً مجھ سے گناہ کرتی ہے، میں کیا کروں؟ اب ہم کہتے ہیں جب شاہ بتائے تو مجھ سے نکل کے فارغ ہو جاؤ، اسے کہنا میں تیرے اب قابل ہی نہیں ہوں، اب تو میری بہن بن جا، اسی میں خیر ہے۔ اب یہاں پر ہم گنجائش دیتے ہیں، ویسے گنجائش نہیں دیتے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ الحدیث افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں یا اور جگہوں میں امریکہ کے خلاف یا ظالموں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں یہ افضل جہاد ہے۔ کیا مولانا صاحب کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا صاحب کا افضل جہاد ہے یا نہیں؟ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بھی میرا تعجب ہے، آپ اس کو نوٹ کریں۔ میرے تعجبات میں سے کیا تعجب ہے؟ میں کتنا کھلا باطل کے خلاف بولتا ہوں، آپ کسی بندے سے نہیں پوچھتے کہ مولانا صاحب ہر وقت باطل کو للکارتے ہیں تو اس کا کلمہ حق جہاد بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ البتہ مجھ سے اوروں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے کلمہ حق جہاد بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں جتنی کھلی تائید میں کرتا ہوں اتنی کھلی تائید آپ کسی سے میری بھی کروائیں۔ میں تبلیغی جماعت کا کھلا دفاع کرتا ہوں، کبھی جماعت والے میرے بارے میں کہہ دیں کہ مولانا صاحب کا کام بہت اچھا ہے، مزہ ہے نا؟ جتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ تو میں تو مولانا کی بار بار مدح کرتا ہوں، کئی بار تعریف کی ہے، بار بار کہہ چکا ہوں۔ آپ جمعیت کے حضرات سے بھی ایسی بات کہہ دیا کریں، اور جمعیت کے اکابر میرے ساتھ ہے بحمداللہ، آپ نے دوروں میں دیکھا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی محبت بھی دیکھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ حضرت مولانا کو سالم رکھے، اللہ حضرت کی حفاظت فرمائے، اور تمام علماء حق کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ میرے مدرسے کے اوپر تو ایک ہی جھنڈا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے میرا تعجب آپ کو؟ یعنی میرا تعجب کیا ہے؟ میں ہر باطل کے خلاف بولتا ہوں، تو جو ہر باطل کے خلاف جان ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرے، بتائیں اس کا بات کہنا کلمہ حق ہے یا نہیں؟ ابھی جو پچھلے دنوں میں ایک ریلا چلا ہے نظر بندیوں گرفتاریوں کا، اس کے اندر چھوٹے بھائی خبیب نے بھی 3 ماہ جیل کاٹی اور اس کے بعد میں نے بھی 3 ماہ کاٹی، تو میرے علاوہ کتنے کی عادت ہے جن نے 6 ماہ 3 ماہ جیل کاٹی ہے، مجھے پھر بھی آپ کلمہ حق والا نہیں کہہ رہے۔ آپ کو تو میرے بارے میں پوچھنا چاہیے، بھئی یہ بندہ جیل بھی کاٹ رہا ہے پھر بھی عقیدہ بیان کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے پھر بھی کلمہ حق کہہ رہا ہے، تو مولانا صاحب اس کے کلمہ حق کو بھی جہاد کہہ دو۔ یہ کسی سے آپ کو کہلوانا چاہیے کہ نہیں؟ پھر آپ مجھ سے کہلواتے ہیں، یعنی مولانا صاحب کلمہ حق بھی آپ کہیں اور آپ جہاد بھی اوروں کو کہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے ہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے ادب اور احترام کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے۔ اور میں بسا اوقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے باقاعدہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے ان کی عافیت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ نہ دینا کس وجہ سے گناہ ہے اور عمران خان کو ووٹ دینا کس وجہ سے حرام ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ساتھی پوچھتے ہیں جمہوریت، ہم کہتے ہیں نہ یہ کفر ہے نہ یہ اسلام ہے، جمہوریت ہماری ضرورت ہے۔ اب ہمارے ملک میں جو بھی قانون بنے گا اسمبلی سے بنے گا، اور اسمبلی میں جو بھی جائے گا ووٹ سے جائے گا۔ اب اس کے علاوہ صورت ہی کوئی نہیں کہ آپ اچھے آدمی اسمبلی میں بھیجو۔ اب اگر جمعیت کے علاوہ اور اچھے ہیں آپ ہمیں بتا دو، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور اگر اور نہیں ہے تو پھر انہوں کو ووٹ دیں گے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الیکشن کے موقع پر بھرپور اپنے حضرات کا ساتھ دینا چاہیے اور محنت کر کے اپنے حضرات کو اسمبلی تک پہنچانا چاہیے، تاکہ اسمبلی میں صحیح قانون بنتے رہیں
اگر صحیح نہ بھی بن سکے تو کم از کم غلط قانون بننے کا وہاں پر رستہ رکا رہے۔ الحدیث لا صلاۃ الا بالجماع، مولانا صاحب اس مذکورہ حدیث کی وضاحت کر دیں۔ یہ لا نفی کمال کے لیے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کامل نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی۔ اس کا معنی بغیر جماعت کے نماز پڑھیں گے ادا تو ہو جائے گی، لیکن ترک جماعت کی وجہ سے واجب کا ترک ہوگا، اور واجب کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، تو نماز کا کامل ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر مقام پر ہوں تو جماعت بھی واجب ہے اور مسجد میں جماعت واجب ہے، اور اگر سفر پر ہوں اور ایک سے زائد آدمی ہوں تو مسجد میں نماز واجب نہیں ہوتی، لیکن جماعت کی نماز پھر بھی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا خیال کیا کریں، سفر میں ہوں تو مسجد میں نہ جا سکے کوئی صورت نہ ہو، ایک سے زائد آدمی ہو تو اذان بھی کہنی چاہیے اور جماعت بھی کرانی چاہیے۔ انک میتن کے اندر میتن صفت مشبہہ ہے، صیغہ ہے، اور اس کے اندر استمرار اور دوام ہوتا ہے۔ یہ نبی اس سے سمجھ آیا کہ نبی پر موت ہمیشہ ہے۔ یہ انک میتن کا تعلق قبر کے ساتھ نہیں ہے، انک میتن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور اس میں خبر دی ہے کہ میرے پیغمبر آپ پر موت آئے گی۔ اب اگر میتن کا معنی وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، تو اب اس کا معنی ہوگا کہ انک میتن، اے پیغمبر آپ میت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب ہیں نہیں تو پھر ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ استمرار کا معنی تو ہوتا ہے نا کہ اب بھی ہے آئندہ بھی ہوگا، تو جب اب میت نہیں ہے تو آئندہ میت کیسے رہیں گے؟ اس میں صرف خبر دی ہے کہ آپ کے اوپر موت نے آنا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے وہ ہمیشہ موت ہوگی۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ ہے، اور جو حیات ہے وہ برزخ کے اعتبار سے ہے، لہذا وہ میت ان کے خلاف نہیں ہے۔ اصول فقہ کی کتاب میں حدیث کی تاریخ میں صحابہ کرام کے اقوال، افعال، تقاریر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ کے اقوال بھی حدیث ہیں، جبکہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر کوئی حدیث نہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے مماتیت کی بات نقل کی ہے۔ جب مماتی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت پر ہمارے پاس 70 آیات اور 1800 احادیث ہیں، وہ 1800 احادیث اقوال صحابہ کو نہیں کہتے، وہ 1800 احادیث اقوال پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس پیغمبر کے اقوال آپ 1800 بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہمیں بتا دیں۔ تو وہ صحابی کے قول فعل تقریر، تابعی کے قول فعل تقریر، میں سمجھتا ہوں کہ محدثین نے حدیث کی تاریخ میں لکھا ہے، علامہ طیبی نے شرح مشکات میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات کے اندر لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبہ میں لکھا ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے القواعد فی علوم الحدیث میں لکھا ہے، مولانا خیر محمد جلندری نے خیر الاصول کے اندر لکھا ہے۔ یہ حوالے مجھے آپ سے زیادہ یاد ہیں کہ حدیث کہتے ہیں نبی، صحابی اور تابعی کے قول فعل تقریر کو، تو حدیث میں 9 چیزیں آتی ہیں، اور میں صرف ایک حدیث کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مماتی کہتے ہیں ہمارے پاس پیغمبر کی موت پہ 70 آیات اور 1800 احادیث ہیں۔ وہ 1800 احادیث میں صحابی کے قول فعل تقریر اور تابعی کے قول فعل تقریر کو نہیں شامل کر رہے، وہ صرف پیغمبر کے 1800 اقوال کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہ ان 1800 میں سے کوئی ایک قول آپ ہمیں بھی سنا دیں۔ آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آپ تو نہیں مرے ابھی، تو مستقبل کے اندر موت آ جائے گی، نبی پر پہلے آ چکی اور ہم پر بعد میں آئے گی۔ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ نبی پر موت آ چکی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا وہ تو آپ بھی نفس نے، تو آپ پر موت آ چکی ہے، کہتے ہیں جی آئے گی۔ تو میں نے کہا پھر مانو قرآن کریم میں ہماری یا اللہ کے نبی کی موت کی خبر دی ہے، موت کا وقوع بیان نہیں کیا۔ وقوع موت اور ہے اور خبر موت اور ہے۔ استاد جی ہم نے دیگر اکابر سے سنا ہے کہ گھڑی بائیں ہاتھ میں باندھنی چاہیے، آپ دائیں ہاتھ میں باندھتے ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ مجھے اکابر میں سمجھتے ہیں یا نہیں، پھر تو بات ہوگی نہیں بعض اکابر یہ بعض اکابر یہ۔ اگر میں آپ کے اکابر میں ہوں ہی نہیں تو پھر تو میری رائے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کسی قسم کا۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ گھڑی کا مقصد کیا ہے؟ اگر گھڑی کا مقصد شوشہ ہے، اس کا حقدار بایاں ہاتھ ہے، کیونکہ شوشہ کو اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اگر گھڑی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے ٹائم دیکھوں نماز پڑھوں، اس سے ٹائم دیکھوں تہجد پڑھوں، اس سے ٹائم دیکھوں سبق پڑھوں، اب گھڑی کا مقصد جائز ہے، اور اچھے اور جائز مقاصد کے لیے دایاں ہاتھ مناسب ہے یا بایاں ہاتھ مناسب ہے؟
تو میں سمجھتا ہوں جن اکابر کی نظر شوشہ پر ہے ان نے بائیں ہاتھ کا فرما دیا، اور ہم جیسے اصاغر کی نظر جائز اور مستحبات امور پر ہے، اس لیے ہم بایاں ہاتھ نہیں فرماتے، ہم دایاں ہاتھ کہتے بھی ہیں اور دائیں ہاتھ پر پہنتے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کافر کی حیات جسم کے بال کی حیات کی طرح ہے، اور رخسار کی حیات عام مسلمان کی حیات کی طرح ہے، اسی طرح باقی دو۔ میرا سوال ہے کافر کی حیات اگر بال کی حیات کی طرح ہو تو بال میں تو بالکل حیات ہی نہیں۔ اس مثال سے یوں لگتا ہے کافر کو عذاب ہی نہیں ہوگا، یعنی عذاب محسوس ہی نہیں ہوگا۔ یہ سوال معقول ہے۔ معقول سوال پر میرا بہت دل خوش ہوتا ہے، ان نے سوال بہت اچھا کیا ہے، چونکہ ہمارے کتب فقہ میں ہے شعر المیت ولحمھا شعر المیت وعظمھا طاہر، ہمارے خلاف للشافعی لأن من اجزاء المیتہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نجس ہے اور ہم کہتے ہیں طاہر ہے۔ ہمارے فقہاء دلیل یہی دیتے ہیں کہ ہڈی اور بال کے اندر حیات نہیں، جب حیات آئی نہیں تو یہ میتہ بھی نہیں، جب میتہ نہیں تو میتہ کے اجزاء میں سے بھی نہیں، اس لیے ہم اس کو طاہر مانتے ہیں اور امام شافعی اس کو نجس مانتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، میرا اس مثال دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ جس طرح کاٹے تو بال کو درد نہیں ہوتی اور کافر کی روح کو عذاب ہو تو کافر کو عذاب کا احساس نہیں ہوتا۔ میں صرف اتنی مثال دے کر سمجھانا چاہتا تھا کہ جس طرح ان میں فرق ہے نا، تفاوت ہے، اسی طرح ان کی حیات میں تفاوت ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اب دیکھو بال کے اندر حیات بئی معنی نہیں ہے کہ کاٹیں تو درد نہیں ہوتی، لیکن بال میں بئی معنی حیات ہے کہ بال بڑھتا ہے۔ اگر حیات بالکل یہ نہ ہوتی تو بال کے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو میں صرف اتنی بات سمجھا رہا تھا، اس سے مقصد تعلم یا اس سے مقصد راحت کا انکار کرنا ہرگز نہیں تھا۔ تلذذ اور تعلم ہم کافر کی مانتے ہیں، لیکن اصل عذاب روح کو ہوتا ہے اور روح کے تعلق سے اس کا جسد محسوس کرتا ہے۔ فرق صرف مراتب بیان کرنے تھے، ورنہ ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کافر کی حیات بالکل ہی ایسے ہے جیسے داڑھی کی ہے۔ اب دیکھو کافر کا حیات جتنا بدن ہے یہ مزید مٹی میں بن کے ختم تو ہوتا ہے، لیکن قبر میں جا کے بدن بڑھتا تو نہیں ہے۔ یہ آپ میں سے کسی نے بھی سوال نہیں کیا کہ استاد جی داڑھی کا بال تو بڑھتا ہے لیکن کافر کا بدن تو قبر میں بڑھتا نہیں ہے، تو اس جیسا کیسے ہوا؟ آپ نے وہ پہلو دیکھ لیا اور یہ پہلو چھوڑ دیا، حالانکہ نہ وہ پہلو ہے نہ یہ پہلو ہے۔ سمجھانا صرف مقصد یہ تھا کہ جس طرح ان کے احساس میں فرق ہے وہاں بھی کچھ فرق ہے۔ استاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پردہ والے قول پر مماتیوں کے اعتراض اور ان کے جوابات کو دوبارہ سمجھا دیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں جاتی، یعنی اس کمرے میں جہاں حضور دفن تھے، تو ایک میرا والد حضرت ابو بکر صدیق، ایک میرے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے پردہ نہیں تھا۔ حضرت عمر دفن میں پردے کا اہتمام کرتی۔ مماتی کہتے ہیں منو مٹی کے نیچے سے امی عائشہ دیکھ لیتی، حضرت عمر دیکھ لیتے تھے تو ایک پتلے سے دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھتے تھے؟ اس کی وجہ میں نے دو باتیں عرض کی۔ پہلی بات یہ ہے ایک حضرت امی عائشہ کا فہم ہے اور ایک ہمارا فہم ہے۔ اگر ہم امی عائشہ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو اپنے فہم کو امی عائشہ کے فہم پر قربان کر دینا چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ جیسے 100 میٹر لمبا لوہا ہو اور 1 میٹر موٹا ہو، ایک جانب سے کرنٹ لگائیں دوسری جانب فوراً جاتا ہے، لیکن اگر 1 میٹر موٹا لوہا اس کے اندر سے آدھے انچ کا پتلا سا ربڑ ڈال دے تو کرنٹ نہیں جاتا۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ لوہے سے کرنٹ گزر گیا ہے تو یہ ربڑ سے کیوں نہیں گیا، تو پھر ہم بھی آپ کو جواب دے لیں گے کہ مٹی سے دیکھ لیا ہے تو کپڑے سے کیوں نہیں دیکھا؟ تو یہاں کرنٹ جا رہا تھا، آدھے انچ کے ربڑ سے رکاوٹ بن گئی، منو مٹی سے دیکھ رہے تھے اور باریک کپڑا رکاوٹ بن گیا۔ اس کا معنی کہ بعض چیزیں رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں۔ کیا صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے جن کا صحابی ہونا نص قطعی سے ثابت ہو اس کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کی صحابیت نص قطعی ثابت نہ ہو اس کی صحابیت کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ صحبت ابی بکر کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ کہے نا سارے صحابہ کو کافر کہنے سے بھی کافر نہیں ہوتا تو سارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آگے نا، اس لیے کہنا بالکل غلط ہے۔ تو جس کی صحابیت قطعیت سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے۔ وضاحت کریں اگر آپ قبر میں زندہ ہیں تو بریلوی اس بات سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں،
انا للہ و انا راجعون۔ آپ یہاں پر زندہ ہیں یا نہیں؟ تو کیا آپ ہر جگہ بھی ہیں؟ اللہ کے نبی کے قبر میں زندہ ہونے سے ہر جگہ پہ زندہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ میرا خیال ہے بریلوی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ اس طرح استدلال کریں جیسے آپ ان کی طرف سے نقل کر رہے ہیں۔ ان کی استدلال کا طریقہ اور یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا۔ ہاں میں نے کل بھی عرض کیا تھا پرسوں اپنے بیان میں کہ میرا 3 سال پہلے کا دورہ تحقیق المسائل آپ دیکھیں، میں نے ایک حدیث پہ 1 گھنٹہ کم از کم بحث کی ہے۔ اس بس پر آپ کو بحث مل جائے گی کہ جب فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا رجل محمد، اس سے بریلوی حاضر ناظر ہونا ثابت کرتا ہے تو اس کے جواب بھی موجود ہے۔ یا مکتبہ کے اندر ایک میری کتاب ہے درس حدیث کے نام پہ، میں طلبہ سے کہوں گا جن کا ذوق ہو وہ درس حدیث والی کتاب لے لیں اور ایک حدیث پر تفصیلی درس دیکھیں تو یہ سوال اور جواب انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی ملیں گے۔ اس شبہ کا دوبارہ عرض کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف درود سنتے ہیں یا ہر بات سنتے ہیں؟ میں نے کہا تھا مماتی اعتراض کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی ہر بات سنتے ہیں یا درود سنتے ہیں؟ میں نے اس کی گزارش کی تھی اس طویل بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، جتنی بات کا سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنی مان لیں، اور جس کا ذکر نہیں اس پر بحث کو چھوڑ دیں، بس اتنا کافی اور وافی ہے عقیدہ حیات اور سماع موتا کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مردہ قبر میں زندہ ہے تو مماتی اعتراض کرتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ مردہ تھے، اس وجہ سے زندہ کیا، ان کو پہلے سے زندہ نہیں تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مردہ قبر میں زندہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ برزخ میں زندہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کرتے تھے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ زندہ کو زندہ کرتے، اس کا معنی یہ تھا کہ جس پر دنیاوی موت آ چکی، عالم دنیا میں مر کے قبر میں پہنچ چکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے یعنی عالم برزخ سے عالم دنیا میں آ جاتا۔ ان کے زندہ کرنے کا معنی یہ تھا کہ دنیا میں جیسے یہاں انسان زندہ ہے ایسے ہوتا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے کرنا پوری ان کی زندگی میں 4 مرتبہ ثابت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو بإذن اللہ کہہ کے زندہ کیا، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ کسی مماتی مولوی نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پردہ کرتی تھی یہ عبداللہ بن عمر کی وجہ سے تھی۔ کسی مماتی نے کہا عبداللہ بن عمر کی وجہ سے تھی، خود امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں پردہ کرتی حضرت عمر کی وجہ سے تھی۔ اب آپ کی مرضی، آپ مماتی کی بات مان لیں جو 1400 سال بعد آیا ہے، یا امی عائشہ کی بات مان لیں جو خود پردہ کر رہی تھی۔ اب آپ نے کس کی بات ماننی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں۔ اس زمین میں تعلق ہوتا ہے تو زمین دنیا میں ہے، اس کا مطلب دنیا میں زندہ ہے۔ یہ اشکال صرف اس لیے ہے ہمیں برزخ کا معنی نہیں آتا ورنہ اشکال ختم ہو جائے، قبر کا معنی نہیں آتا وگرنہ اشکال ختم ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو برزخ ہے ایک اس میں زمان ہے اور ایک اس میں مکان ہے، ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام برزخ ہے۔ زمان اور مکان کیا ہے؟ موت سے لے کر، توجہ رکھنا، موت سے لے کر حشر تک یہ سارا زمان برزخ ہے، سجین سے لے کر علیین تک یہ سارا مکان برزخ ہے، ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے برزخ۔ نمبر 1 موت سے لے کے حشر تک یہ زمان ہے، اور سجین سے لے کے علیین تک یہ مکان ہے، اس سارے کا نام برزخ ہے۔ برزخ کا معنی یہ نہیں ہے اگر آپ نے میت کو دفن نہیں کیا مٹی کے اوپر رکھ دیا یہ اس کے لیے برزخ بن گئی۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ سجین سے علیین تک یہ سارا برزخ، اور موت سے لے کر حشر تک یہ سارا زمان برزخ۔ برزخ کا معنی یہ ہے اب اس کے سارے احوال وہ ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں اور پردے کے اندر آگے ہیں، خواہ یہ مٹی کے اندر ہے خواہ یہ مٹی کے اوپر رہے۔ اس لیے برزخ کا معنی یہ ہے، برزخ کا مطلب نہیں کہ اس مٹی سے کسی اور جگہ اس کو لے جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مماتی اس کو استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ آپ وفات پا گئے، اور وفات الیقین سے مراد لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ پاک نے خبر دی ہے، وقوع نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ عبادت کریں موت آنے تک، اس میں یہ نہیں کہ آپ کے اوپر موت آ گئی ہے اور اب آپ عبادت چھوڑ دیں۔ یہ جتنی نصوص آپ پیش فرما رہے ہیں اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبریں ہیں، موت کا وقوع نہیں ہے۔ مماتیت کا استدلال اس سے یہ ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عبادت ہے۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، لہذا آپ اس حدیث کو کیسے لیں گے؟ اس کا جواب حکیم الامت مجدد الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ بات توجہ سمجھیں، ایک عبادت تکلیفیہ ہے، ایک عبادت تلذذی ہے۔ عبادت تکلیفی کریں تو اجر، نہ کریں تو گناہ۔
اور عبادت تلذذی کریں تو مزہ اور نہ کریں تو مزہ نہیں ہے۔ وابد سے جو عبادت مراد ہے یہ عبادت تکلیفیہ ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اور الانبیاء احیان فی قبورہم یصلون، یہاں نماز سے جو نماز مراد ہے وہ تکلیفی نہیں تلذذی ہے جو قبر میں ہے۔ تو قرآن کریم میں وہ عبادت جو تکلیفی ہے اور حدیث میں وہ عبادت جو کہ تلذذی ہے، تلذذی الگ ہوتی ہے، تکلیفی الگ ہوتی ہے، لہذا حدیث آیت کے خلاف نہیں ہے۔ سونے والے بندہ کی روح پر اصالتاً، اصالتاً لفظ نہیں ہے، اصالتاً ہے، یہ جو اصالہ ہے نا، اصالہ یصیل اصالتاً، یہ باب افعال بن جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اصالتاً، اس کا مادہ اصل ہے، اس لیے اصالتاً۔ سوئے ہوئے بندہ کی روح پر اصالتاً احوال آتے ہیں، حالانکہ جب سونے والے کو ڈنڈا مارا جائے تو اصالتاً جسم پر اثر ہوتا ہے۔ یہ جب ڈنڈا مارے تو پہلے درد روح کو ہے یا جسم کو ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو سویا ہوا تھا، آپ نے ڈنڈا مارا تو فوراً اٹھ گیا، ڈنڈا مارا تو فوراً اٹھ گیا، تو آپ کے ڈنڈے کو روح نے محسوس کیا تبھی تو اٹھا ہے، ورنہ اٹھتا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور روح اور جسم کا ایسا تعلق نہیں ہے کہ آپ محسوس کریں کہ پہلے کس نے کیا بعد کس نے کیا۔ میں نے صبح جو آپ کو مثال دی تھی کہ جو روح جسم کی کارروائی کرتی ہے اس کارروائی کے ساتھ ساتھ جسم میں حرکت شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں سمجھے؟ اور جو روح سونے کی حالت میں کارروائی کرتی ہے جسم کی حرکت ساتھ ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ جب ڈنڈا پڑتا ہے تو روح اور جسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اتنی رفتار تیز ہوتی ہے کہ بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ پہلے اثر کس کے اوپر ہوا ہے۔ روح کے تعلق کے حیات کو بنیاد بنا کر بریلوی حضرات حضور کی روح مبارک کی رفتار کو پوری دنیا میں بڑھنے اور حاضر ناظر کے استدلال کریں کہ رفتار علیین تک ہو سکتی ہے، تو چھوٹی دنیا میں ہونا کیا محال ہے؟ ہم اب بھی کہتے ہیں ہم یہاں درود پڑھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سن لیں، عقل کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے قائل کیوں نہیں؟ یہ نقل اور شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم جو یہاں سے آواز لیتے ہیں السلام علیکم، یہ فوراً مدینہ منورہ والا وعلیکم السلام موبائل پہ کہتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ تو یہ موبائل نے کیا کیا ہے؟ وہ آواز جو خلا میں تھی اسے کھینچ کے مدینے پہنچا دیا۔ تو اگر موبائل کے ذریعے السلام علیکم والی آواز مدینہ جا سکتی ہے تو بغیر موبائل کے نہیں جا سکتی؟ یہ خلاف عقل نہیں ہے، لیکن ہم اس کے قائل کیوں نہیں؟ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر شریعت سے ثابت ہوتا عقلی رکاوٹ تب بھی نہیں تھی، لیکن شریعت کی مثال عقلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ جو نقل سے ثابت ہوگا مانیں گے، جو نقل سے ثابت نہیں ہوگا نہیں مانیں گے۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہماری نماز حرمین والی ہے، اس کا جواب عوام کو سمجھا دیں۔ آپ انہیں کہہ لو حرمین کی جو نماز ہے وہ امام ننگے سر نہیں پڑھتا، ٹوپی اور رومال پہن کے پڑھتا ہے۔ مکے کا اور حرمین کا جو امام ہے وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھا، سینے سے نیچے ناف کے اوپر باندھتا ہے۔ حرمین کی جو نماز ہے وہ جمعے کے دن 2 اذانوں سے ہوتی ہے، 1 اذان سے نہیں ہوتی۔ حرمین کی جو نماز ہے وہاں تراویح 20 ہوتی ہے، 8 نہیں ہوتی۔ حرمین کی جو نماز ہے وتر 3 ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتے۔ حرمین کی جو نماز ہے وہاں نماز جنازہ آہستہ ہوتی ہے، اونچی آواز سے نہیں ہوتی۔ اب پوچھو تمہاری حرمین نماز کدھر گئی ہے؟ آپ پتہ کیا کہیں گے؟ ہم کوئی حرمین کے امام کے مقلد ہیں؟ تو پہلے آپ مقلد تھے، اس لیے انہیں کیا کرو، ایک اصول طے کرو، ہم سے بات کرو یا صرف حرمین کو بنیاد بنا لو یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا لو۔ غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض ہے صحابہ کرام نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنفی، تو یہ مسلک پھر کہاں سے آئے؟ جب ضرورت آئی تو تب بھی مسلک آئیں گے، جب ضرورت نہیں تھی پھر کہاں سے مسلک آئیں گے؟ اس وقت صحابہ برائے کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے اور بعد والے صحابہ سے پوچھتے تھے۔ اب ہم کس سے پوچھیں؟ جس امام سے پوچھیں گے ادھر اس کی نسبت کر دیں گے نا۔ تو غیر مقلدین سے پوچھیں، صحابہ کے دور میں عصری اور سلفی نہیں تھے، یہ عصری سلفی کی اصطلاحات کہاں سے آ گئی؟ جب عام آدمی مر جاتا ہے اس کا جسم محفوظ نہیں رہتا، پھر عذاب کے لیے کون سا جسم مقرر ہے؟ عذاب کے لیے یہی جسم مقرر ہے، اور جسم نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمیں قبر کا معنی نہیں آتا تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ قبر کہتے ہیں میت اور اجزائے میت کے مقر کو، پھر سمجھ لیں، قبر کہتے ہیں میت اور اجزائے میت کے مقر، جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہو وہ ساری قبر ہے۔ جب آدمی دفن کیا قبر میں تو یہ قبر اس کی میت کے لیے قبر ہے، اور اگر میت کے اجزاء ختم ہو گئے تو کہیں اجزاء تو ہوتے ہیں نا،
وہی جگہ اس کے لیے قبر ہوتی ہے، انہی اجزاء سے روح کا تعلق جوڑ کے اللہ اس کو عذاب اور ثواب دیتے ہیں۔ تقلید کی جو تعریف آپ نے فرمائی بہت اچھی ہے حضرت۔ یہ تعریف کون سی کتاب میں ہے تاکہ غیر مقلدین کا منہ بند کیا جا سکے؟ اس کتاب کا نام ہے خطبات متکلم اسلام، اس کے اندر موجود ہے، آپ منہ ان کا بند کرو نہ کرو آپ کا مسئلہ ہے۔ مجھے کل بھی ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے فلاں بزرگ نے، میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں، جس طرح اکابر نے لکھی ہے اور آج آپ پیش کرتے ہیں نا، آج میں تعبیرات پیش کر رہا ہوں، آئندہ نسل اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ بات شاید آج آپ کو سمجھ نہ آئے۔ حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود فرمایا تھا، جملے تول تول کر کہنا آج کے 100 سال بعد دیوبند میں شاید تمہارا حجت کا درجہ ہو جائے اور کل کی امت کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ میری بات آج آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو کسی دور میں سمجھ آئے گی کہ یہ باتیں کتنی وزنی ہیں اور کتنی اہم ہیں، اور اپنے اکابر کی تعبیرات کی شرح کتنی مشکل ہے، یہ آپ جب پڑھیں گے سنیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ غیر مقلد کہتے ہیں آپ لوگ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اس کا کوئی پتہ ہے کہ وہ خود بھی بچا ہے یا نہیں؟ قبر میں بھی عذاب ہمیں پتہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر جنت میں، ان کا قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، جنت کی خوشبو لیتے، ہمیں پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، میرے صحابی کے جنت جہنم قریب بھی نہیں جائے گی، اور میرے صحابی کے جو تابعی ہے وہ جہنم کی خوشبو بھی نہیں جہنم کی بو بھی نہیں سونگے گا، اس کے قریب بھی آگ نہیں جائے گی۔ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تابعی جنتی ہے تو ہمیں تو پتہ ہے وہ جنت کی ہوا لے رہے، کیوں نہیں پتہ؟ تمہیں نہیں پتہ، تمہارے بزرگوں کا تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے بزرگ کہاں پر ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اچھا سوال اس نے کیا ہے۔ ہم دیوبند والے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور اہل بدعت لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت بغیر الف لام کے۔ آپ مساجد کے باہر لکھنا پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان دونوں کے فرق کا جواب خود ہمارے کلمہ میں جس کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ 2 بار ہے۔ نمبر 1 لا الہ الہ، نمبر 2 الا اللہ، یہ اللہ الہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے الہ بغیر الف لام کے ہے، اور پھر اللہ یہ الف لام کے ساتھ ہے۔ اب جب الہ بغیر الف لام کے تو معنی اور ہے، اور جب الہ الف لام کے ساتھ اللہ ہے تو اب معنی اور ہے۔ پہلا لا الہ، اس سے مراد معبودان باطلہ ہے، اور الا اللہ اس سے مراد عام اللہ نہیں، خاص اللہ ہے، جسے خاص الہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ اس سے مراد عام الہ ہے معبود باطل، اور الا اللہ اس سے مراد خاص الہ ہے جو کہ اللہ ہے۔ الف لام نہ ہو تو عام الہ، اور الف لام آ جائے تو پھر خاص الہ۔ اہل سنت و جماعت، الف لام نہ ہو تو عام جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرقہ، اور جب الف لام آ جائے اس سے مراد خاص جماعت جو کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو ہم چونکہ حجت اہل سنت کا معنی والجماعت، ہم حجت اسے مانتے ہیں کہ اہل سنت مراد خاص سنت اللہ کے نبی کی، والجماعت مراد خاص جماعت جماعت صحابہ جو نبی پاک کی ہے۔ تو جو اپنی نسبت خاص جماعت صحابہ کی طرف کریں وہ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو اپنی نسبت عام جماعت کی طرف کریں خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ احمد رضا بریلوی اینڈ کمپنی ہو، وہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، ہماری نسبت خاص جماعت کی طرف ہے جو صحابہ ہیں، ان کی نسبت عام جماعت کی طرف ہے جو کئی کمپنیاں ہیں، اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا؟ ہمارے اساتذہ تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، لیکن عام لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے سماع یعنی عام مردے قبر کے اندر سنتے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی عام لوگوں یعنی مردوں کے سماع کا قائل ہے تو ان سے بھی کچھ نہ کہو، اور ان سے کچھ کہو جو قائل، ان سے کچھ کہو جو قائل نہ ہو۔ آپ کے سادہ بات ٹھیک فرماتے ہیں، ہمارا موقع بھی یہ ہے، عام اموات کا سماع اختلافی ہے، کوئی سماع کا قائل ہو پھر بھی ٹھیک ہے، سماع کا منکر ہو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ہاں انبیاء کا سماع اتفاقی ہے، اس میں جو قائل ہو اہل سنت والجماعت ہے، اور جو منکر ہو اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ اہل ضلالت اور گمراہ ہے۔ ہاں عام اموات کے سماع کے بارے میں یہ فرق ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی بندہ عام اموات کے سماع کا قائل نہ ہو
اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور جو عام اموات کے سما کا قائل نہ ہو اور قائلین سما کو مشرک کہے، یہ بندہ گمراہ ہے۔ جب آپ نے مان لیا کہ سماع اموات صحابہ کرام سے ہے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سماع موتیٰ کے قائل ہیں اور بعض سماع موتیٰ کے منکر ہیں، تو جو قائلین سماع موتیٰ کو مشرک کہے گا تو یہ مشرک کا فتویٰ ہمارے اوپر لگ رہا ہے یا صحابہ کرام کے اوپر لگ رہا ہے؟ تو جو صحابہ کرام کو مشرک کہہ دے گا، اگر وہ بھی گمراہ نہیں ہے تو پھر گمراہ سنگ ہوں دیں، نہیں سمجھ آئی؟ پھر گمراہوں کے سینگ ہوتے ہیں، اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ عام اموات کے سما کا قائل نہ ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قائلین عام اموات سما کو مشرک کہے تو پھر ہمیں اعتراض ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح موت کے بعد کہاں جاتی ہے؟ اس بارے حکیم الامت تھانوی نے اس کی کئی صورتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس میں مثالی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب دیں۔ یہ بات بہت پیارا سوال ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد جو عذاب اور ثواب ہے، نمبر ایک وہ روح کو ہے اور روح کا جسد عنصری سے تعلق ہے، یعنی گویا جس جسم کو عذاب اور ثواب ہے وہ جسد عنصری ہے، جسد دنیاوی ہے اور جسد حقیقی ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، جسد مثالی نہیں ہے۔ مماتی حضرات ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں موت کے بعد جس جسم کو عذاب ہوتا ہے وہ مثالی ہے، اور آپ کہتے ہیں جو مثالی کے قائل اہل سنت میں نہیں ہے، تو سارے صوفیہ جس جسم کے عذاب کے قائل ہیں وہ جسم مثالی کے قائل ہیں، تو کیا صوفیہ پھر گمراہ ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں؟ ملفوظات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ تفسیر عثمانی اٹھائیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے تحت یہ بات موجود ہے، اچھی طرح بات سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صوفیہ جسد اصلی کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھنا، یہ آدمی کا جسم ہے اور اس جسم سے یہ روح نکل گئی ہے۔ اب اس روح کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے اصالتاً، اور جسم کو عذاب ہوتا ہے طبعاً اور ضمناً۔ سوال یہ جو روح اس جسم سے نکلی ہے، اس روح کی شکل کیا ہے؟ تو صوفیہ اور سارے فرماتے ہیں کہ یہ جو روح جسم سے نکل گئی ہے، یہ روح متشکل، توجہ رکھنا، یہ روح متشکل بجسدہ الاصلی ہوتی ہے، جو اس جسم کی شکل ہے بالکل روح کی یہی شکل ہوتی ہے، اور اس روح کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے اور تعلق سے اس بدن کو بھی ہوتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ متکلمین اس روح کو روح کہتے ہیں، اور صوفیہ اسی روح کو جو جسد عنصری کی شکل اختیار کرتی ہے اس کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو متکلمین عقائد والے حضرات قائل ہیں وہ بھی اسی روح کے عذاب اور ثواب کے ہیں، اور جو صوفیہ قائل ہیں وہ بھی اسی روح کے عذاب و ثواب کے ہیں۔ فرق یہ تھا کہ اس روح کی جسد عنصری والی شکل بن گئی، متکلمین پھر بھی روح کہتے ہیں، اور شکل کی وجہ سے صوفیہ اس کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ تو جسے جسد مثالی کہتے ہیں وہی روح ہے، اور جسے یہ روح کہتے ہیں وہی جسد مثالی ہے۔ اور مماتیت کا مسلک یہ نہیں ہے، مماتیت کہتے ہیں یہ جسد عنصری ہے، یہ روح ہے، اور اس جسد عنصری کے علاوہ ایک اور روح جسم ہے جو جسم مثالی ہے، عذاب اور ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ یہ صوفیاء کا مذہب بھی نہیں ہے اور متکلمین کا بھی نہیں ہے، یہ مماتیت کا مذہب ہے جس کا تعلق صوفیاء سے نہیں ہے۔ معراج کے موقع پر آسمان مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقات کی صورت میں ہوئی تھی، حالانکہ انبیاء کے اجسام تو قبروں میں ہیں، وضاحت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم سے ہے، دوسرے آسمان پر ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہے، تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یحییٰ سے ہے، چوتھے آسمان پر ملاقات حضرت ادریس سے ہے، پانچویں آسمان پر ملاقات حضرت ہارون سے ہے، چھٹے آسمان پر ملاقات حضرت موسیٰ سے ہے، اور ساتویں آسمان پر ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی لکھتے ہیں اگر آپ نے یاد رکھنا ہو کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہے تو 7 حروف کا مجموعہ، یہ لفظ یاد رکھ لیں، آیاہما۔ کیا مجموعہ ہے؟ آیاہما۔ آیا اس حمزہ سے مراد آدم، عین سے مراد عیسیٰ، یا سے مراد یحییٰ اور یوسف بھی ہیں، یا سے مراد یوسف بھی ہیں، یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی یہاں پر ہے، ہاں سے مراد ہارون، میم سے مراد موسیٰ، اور پھر الف سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں ملاقات انبیاء کے
اجساد حقیقیہ سے تھی۔ وہ کہتے ہیں اجساد تو قبروں میں تھے، ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو جس طرح آپ مکہ سے وہاں پہنچے ہیں وہ قبور سے وہاں پہنچے ہیں۔ نبی پاک کا آنا بھی معجزہ تھا اور ان کا آنا بھی معجزہ تھا۔ بعد از وفات پیغمبر کی نبوت سلب نہیں ہوتی، نبوت پیغمبر کی بدستور باقی رہتی ہے۔ ہاں گزشتہ انبیاء کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، شریعت کا منسوخ ہونا اور ہے اور نبوت کا منسوخ ہونا اور ہے، اور معجزہ شریعت پہ نہیں ہوتا، معجزہ نبوت پہ ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا ثابت ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھا ہے اکابر نے کبھی بھی اس دعا کی اجتماعیت کے خلاف نہیں لکھا، اس لیے اگر آپ مانگنا چاہیں تو انکار نہیں ہے اور نہ مانگنا چاہیں تو اقرار نہیں ہے، جواز ہے، ضروری نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ، اللہ کے نبی جب نماز پڑھاتے ہماری خواہش ہوتی کہ ہم دائیں طرف کھڑے ہوتے، کیونکہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دائیں طرف منہ کر کے بیٹھنا ہوتا تھا۔ فسمعتہ یقول، میں نے حضور سے سنا کہ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اے اللہ جب قیامت کو بندوں کو جمع کرے گا تو مجھے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اقبل علینا بوجہہ، آپ منہ مختلف طرف کر لیتے اور پھر میں نے سنا آپ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من عمل یخزینی۔ تو صحابی جو سن رہا ہے تو حضور اونچی مانگتے ہیں تو تبھی سن رہا ہے نا، ورنہ صحابی دعا کیسے سن رہا ہے؟ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی ضعیف کتاب کا میں حوالہ بھی نہیں آپ کو دے رہا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہمارا علم بہت محدود ہوتا ہے، کہیں سے چھوٹی سی فتوی سن لیتے ہیں اور اکابر کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نبر اللہ مرقدہ کے ہاں میں نے 1.5 سال پڑھا ہے، بوہڑ والی مسجد گکھڑ منڈی، جہاں حضرت خود 5 نمازیں پڑھاتے تھے، حضرت سلام پھرتے اور منہ مختلف طرف کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین، جیسے دعا میں مانگتا ہوں ایسے ہمارے حضرت مانگتے تھے، اور میں نے اس طرح دعا مانگتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ آپ نے صرف پڑھا ہے اور میں نے امام اہل سنت کو دیکھا ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہے، میں 1.5 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، اور حضرت گھر کے ضروری کام مجھے فرمایا کرتے تھے اور بے حد مجھ سے محبت فرماتے تھے۔ ہم یہاں پاکستان ہی سے عمرہ حج کے لیے جاتے وقت روضہ پاک کی زیارت کریں یا مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، جب یہاں سے آپ جائیں مکہ مکرمہ عمرہ کر لیں، پھر جب مدینہ منورہ جانے لگے پھر وہاں سے نیت کر لیں، کیونکہ آپ تو مکہ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ میں الحمدللہ کئی سالوں سے یہاں سیدھا مدینہ منورہ رسول پاک کے روضے پر جاتا ہوں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میرا معمول ہے، میں اسی طرح جاتا ہوں۔ میں جدہ گیا تو یہی کپڑے پہنے ہیں، تو ساتھی کہتے ہیں مولانا صاحب عمرے کے لیے، میں نے کہا عمرے کے لیے تو آپ کا احرام تو نہیں ہے، میں نے کہا میں احرام مدینہ سے باندھیں گے، پہلے حضور پاک پاس جائیں گے جن نے ہمیں مکہ دکھایا ہے، وہاں سلام پڑھیں گے، صلوات پیش کریں گے، کارگزاری سنائیں گے، حضور سے درخواست کریں گے اور پھر انشاءاللہ مکہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور میری خواہش ہوتی ہے واپس مدینہ منورہ ہی سے سفر کرتا ہوں، پوری خواہش ہوتی ہے، کوئی ٹکٹ کا مسئلہ بن جائے تو بن جائے، ہم تو جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہمارے کہنے اور کرنے میں فرق نہیں ہوتا۔ حیات فی القبر کے 5 نام آپ نے بتلائے تھے، ان میں سے 2 تو معلوم ہے، دنیاویہ اور برزخیہ، باقی 3 آپ بتا دیں۔ ایک آدمی تھا تو اس نے کہا مجھے اللہ پاک نے 2 نعمتیں بڑی وافر عطا فرمائیں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، ایک تو اللہ نے مجھے حافظہ بہت دیا ہے اور دوسری مجھے یاد نہیں آ رہی۔ ابھی 5 بتائی ہیں اور پھر بھول گیا، جی 2 یاد ہے 3 باقی بتا دیں۔ بتا تو دیا تھا، حیات دنیاویہ ہے، برزخیہ ہے، حسیہ ہے، روحانیہ ہے اور جسمانیہ ہے، یہ 5 نام ہیں، اب یاد رہ جائیں گے؟ آپ نے کہنا جلدی کہہ دیا، ایک بار پھر کہہ دیں۔ آپ کے روضہ مبارک پر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، تو کیا عام مسلمان لوگوں کی قبر پر دعا کا کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا بہتر ہے؟ آپ نے تو قبرستان جانا ہی نہیں ہے، مسجد میں تم دعا سے بھدک رہے ہو، تو قبرستان آپ نے کیا جانا ہے؟ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قبرستان جائیں، وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھیں، اصالِ ثواب کر دیں، وہاں ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی مانگ لیں تاکہ شبہ نہ ہو، ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں تو پھر بھی گنجائش ہے۔ عقائد کے احکام کیا ہے اور خصوصاً عقیدہ حیات النبی کا حکم کیا ہے؟ عقیدے کا منکر کافر نہیں ہوتا،
جب قطعیات سے ثابت ہو تو عقیدے کا منکر کافر ہوتا ہے، ظنیات سے ثابت ہو عقیدے کا منکر وہ فاسق ہوتا ہے۔ ہم حیات النبی کے قائل کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیسا ہے؟ اس طرح قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جب قرآن کریم میں آئے تو پھر نہ پڑھیں اور تلاوت جاری رکھیں، اور عام حالات میں حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں انسان فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی پڑھتے ہیں، اور نیک آدمی یہ فجر مغرب عصر یہ نماز تکلیفی ہے، وہ نماز تلذذی پڑھتے ہیں، وہ 5 نہیں ہوتی جب پڑھ لیں۔ داڑھی کے مقدار کے بارے میں وضاحت کیجیے اور فریق مخالف کو کیا جواب دے دیں، وہ بھی بیان کریں۔ یہ عشاء کے بعد کے بیان اسی لیے کراتے ہیں کچھ آپ کا فائدہ ہو اور آپ کو بیان کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ داڑھی کی مقدار ایک مٹھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ وعفو الشوارب۔ اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتا اپنا عمل امام بخاری نقل فرمایا ہے، کان ابن عمر اذا حج واتمر قبض علی لحیہ فما فضل اخذہ۔ عبداللہ بن عمر حج عمرے کے لیے جاتے، کچھ داڑھی بڑھ جاتی، فارغ ہونے کے بعد اپنی دوڑی مٹھی میں لیتے اور جب بڑھ جاتی اس کو تراش دیتے تھے۔ آپ ایک بیان میں آپ علیہ السلام کی جنت کی مٹی سے پیدا ہونے کی دلیل منہا خلقناکم فیہا نعیدکم دی۔ آپ علیہ السلام روضہ اقدس میں ہیں اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ایسا ہی آپ کی خلقت بھی جنت کی مٹی سے، خلقت بھی جنت کی مٹی سے ہوئی۔ اب سوال ہے کسی وجہ سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی جنت کی مٹی سے ہونا لازم نہیں آتا؟ اگر یہ جنت کی مٹی سے بن جائے تو اسے فرق تو کچھ نہیں پڑتا۔ انبیاء کے بارے میں تو طے ہے نا، باقی انبیاء کے علاوہ اگر ان کو بھی قرب مل جائے تو اس میں اشکال کی کون سی بات ہے؟